بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حیا کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، نکل جائے، تو اس وقت آدمی جو چاہے کر لے۔ کیوں کہ حیا ہی اصل چیز ہے کہ جو بنیاد ہے کہ آدمی کو غلط راستوں سے روکتی ہے، پیچھے کی طرف لاتی ہے۔ آدمی اگر بے حیائی کی طرف نکلتا بھی ہے تو حیا اس کو آ کر کے آڑے بن جاتی ہے اور پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے۔ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ تجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا کیا؟ تو کیوں اس طرح کا غلط قدم اٹھاتا ہے؟ تو فوراً آدمی وہاں سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو کل آپ کو میں نے اس کی سب سے بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا جو جتنا بھی نظام ہے وہاں پہ مکس جو نظام ہے، اس نظام کو ختم کرنا ہے یا وہاں پہ پردے کا انتظام کرنا ہے۔ جن وجوہات کی بنیاد پر اگر پردے کا انتظام نہیں ہوتا تو وہاں پہ مکس نظام جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ جب ناجائز تعلقات وجود میں آتے ہیں تو اس کے بعد وہی لڑکی اور لڑکا آپس میں معاملات طے کر کے وہ گھر سے بھاگ کر کے لڑکی چلی جاتی اس لڑکے کے ساتھ۔ اور لڑکی کے گھر سے بھاگنے کی دوسری وجہ یہ ہے، اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے، جس کا میں نے خود بھی اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ لڑکیاں کیوں بھاگتی ہیں۔ اچھے خاصے گھرانوں سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، حیا والے گھرانوں سے بھاگتی ہیں۔ اب وہاں پہ حیا کی کمی نہیں ہے، وہاں پہ بھاگنے کی وجہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ سب سے پہلی مجبوری اس کی یہ ہے کہ جب وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور لڑکا اسے پسند کرتا ہے تو وہاں پہ درمیان میں رکاوٹ بننے والے یا لڑکی کی طرف سے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یا لڑکے کی جانب سے اس کے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں، جو کہ ان دونوں کو صحیح طریقے کے ساتھ شرعن جو طریقہ ہے، نکاح کا طریقہ، عزت کے ساتھ رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیج کر کے دونوں کو ایک نہیں ہونے دیتے۔ جب دونوں کو ایک نہیں ہونے دیتے تو بالآخر وہ دونوں مجبور ہو کر کے ان دونوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ آپس میں بیٹھ کر کے دونوں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں ہی اپنے سر لیتے ہیں۔ اور بھائی اس چیز کا کیا مقصد، فائدہ ہی کیا ہے کہ جس کے اندر آپ کی عزت بھی تباہ ہو جائے، آپ کا گھر کا نظام بھی تباہ ہو جائے، اور اس بنیاد پر آپ کے خاندان کی، آپ کے گھر کی باقی لڑکیوں کو اس طرح کا موقع مل جائے کہ وہ بھی اس طرح کا قدم اٹھائیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ میں لڑکیوں اور لڑکوں والوں دونوں سے کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز، اس چیز کو اپنے زیر باس لائیں، اس کو پیش نظر رکھیں کہ جہاں پہ والدین کے ہیں وہ سب سے بہترین رشتہ۔ اس کی میں نے نشانی اس دن کی ویڈیو میں بتائی ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو جس کا موضوع یوٹیوب چینل پہ ہے کہ کون سے 5 چیزیں ہیں شرعن جن کو دیکھ کر کے رشتہ طے کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکی پسند کرتی ہے لڑکے کو، لڑکا پسند کرتا ہے لڑکی کو، لیکن ماں باپ درمیان میں آڑے بن جاتے ہیں جس کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کیا کہ لڑکے سے خود پوچھیں؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان کی سنت بھی ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ کا نکاح
علی کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین سے کہا کہ میں پہلے جا کر کے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھوں گا وہ کیا کہتی ہیں، اور پھر آ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹی، اے میری لخت جگر، مجھے پورے کے پورے عرب کے اندر علی جیسا جوان مرد مجھے کوئی نظر نہیں آیا، علی جیسا آدمی مجھے نظر نہیں آیا، میرا دل چاہتے ہے کہ وہاں پہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہتا ہے، اگر یہ کہتے تو وہ مجبوراً بھی اس بات پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا کہ بھائی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پورے عرب کے اندر، پورے مکہ مدینہ کے اندر گھوما ہوں، میں پھرا ہوں، دیکھا ہے، مجھے وہاں سب میں سے علی مجھے پسند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیوں نہ ہو، اللہ کی پسند جو ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابا جان، جو آپ جہاں پہ فیصلہ کریں گے مجھے وہ فیصلہ منظور ہے۔ ناظرین، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، حالانکہ وہاں تو فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام حکم آرڈر لے کر کے آئے تھے کہ یہ کام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا اپنی بیٹی سے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کا حق ہے کہ زندگی اس نے گزارنی ہے، اور بیٹے کا حق ہے کہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے تو آئندہ آنے والی میری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پوچھا تاکہ آج اگر میں نہیں پوچھوں گا تو کل کو آنے والے وقت میں میری امت اپنی بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گی۔ وہ کیسے ڈھائے گی؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے آسان اور بہتر طریقہ یہ کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ بھائی بیٹی سے اس کی مرضی پوچھی جائے اور بیٹے سے اس کی مرضی پوچھی جائے، پوچھنے کے بعد دونوں کے اندر دیکھیں کہ بھائی آیا کہ یہ جو اس دن کی ویڈیو میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں، ان 5 چیزوں میں سے بنیادی جو ہے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، آیا کہ لڑکی والے بھی دیکھیں کہ لڑکے کے اندر اخلاق اور دین دونوں ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے رشتہ دے دیں، مال کو نہ دیکھیں۔ مال کو جب ہم دیکھنے لگتے ہیں تو اس طرح ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں وہ 26 سال ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی ایج کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد ان کا رشتہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے گھر کی دہلیز پہ، ماں باپ کی گھر کی دہلیز پہ وہ اپنی زندگی جوانی ساری ضائع کر دیتی ہے۔ دین اور اخلاق، ان 2 چیزوں کو دیکھیں، گھر چلتا ہے ان 2 چیزوں سے، اور پھر اس کے بعد رشتہ دے دیں، پھر اس طرح کے کیس بہت ہی کم ہوں گے۔ ورنہ آج عدالتوں میں جائے بندہ، آج ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر گھر کے اندر، ہر علاقے کے اندر، یہاں ہر گاؤں کے اندر، ہر قصبے کے اندر یہ کیس موجود ہے، اس طرح کے معاملات موجود ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم سب ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔